دیکھیے ملک میں انگریز قابض ہونے کے بعد یہاں اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی، اور جب تک وہ پالیسی کامیاب رہی وہ حاکم بنا رہا، اور جب یہاں کے لوگوں نے سمجھ لیا اور اس بھید بھاؤ کو ختم کر کے سب ایک ہو گئے اور سبوں نے مل کر کے کوشش کی، تو انگریز جیسی طاقت یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ ملک آزاد ہوا، 75 سال ہو گئے۔ تو ملک کی آزادی کے موقع پر جو اتحاد تھا، جو ملاپ تھا، جو یہاں کی تہذیب و کلچر تھا، آزادی کے بعد کچھ لوگ اپنی حکومت کو چمکانے کے لیے دوبارہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنائے ہوئے، اور اپنی سطح اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہاں کے بسنے والے انسانوں کو طبقات میں بانٹ رہے، ایک کو دوسرے سے لڑانے کی کوشش کر رہے۔ تو ان حالات میں جمعیت علماء ہند سدبھاونا منچ ایک اس کی شاخ بنا کر سدبھاونا سنسد پورے ملک میں آج 100 جو ہے ایسے اجلاس منعقد کر رہی ہے، جس میں تمام طبقات کے برادران وطن کو ساتھ میں لے کر ملک کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ جو ہے یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کا کلچر ہے، یہاں کا اتحاد ہے، یہاں کا پیار ہے، یہاں کا ایک دوسرے سے مل جل کر کے دکھ درد میں ساتھ آنا ہے۔ اس سرمایہ کو لٹنے سے بچانے کے لیے ہم سبوں کو ایک ہو کر کے میدان میں آنا ہے۔ کچھ لوگ حکومت کو پانے یا اس کو باقی رکھنے کے لیے جو کوششیں تقسیم کی کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹنے کی، اسے ناکام کرنے کے لیے یہ سدبھاونا سنسد قائم کی گئی۔ یہاں شاداب شادی محل میں جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی ہدایت پر یہاں ضلع بنگلور کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب کی کاوشوں اور کوششوں سے انہوں نے یہ ضلعی سطح کا پروگرام رکھا اور بہت سارے برادران وطن کو جمع کیا، نہ صرف جو ہے مقررین میں بلکہ سامعین میں بھی بڑی تعداد میں برادران وطن تھے۔ انشاءاللہ یہ پیغام عام کرتے رہیں گے، اور اس کو پیغام کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مولانا آپ نے یوم آزادی کا بھی جو اس پر ذکر کیا، آزادی سے پہلے جو ہے تمام مذاہب کے لوگوں کی جو ہے قربانیاں رہیں، لیکن اس وقت جو ہے خاص طور سے مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہی نہیں بلکہ پچھلی سرکاروں نے بھی فراموش کیا، اکا دکا نام جو ہے مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں، باقی علماء کے اور جو اساتذہ ہیں، جو اسلاف ہیں، ان کی جو ہے فراموش کر دی جاتی ہے۔ جب تک یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارے قربانیاں ہیں، تب تک برادران وطن میں محبت کا جذبہ کیسے آئے گا؟ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے کہ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے۔ آپ ادھر ایک طرف تو جو ہے مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہی طبقہ جو حکومت پانا یا باقی رکھنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف جو ہے برادران وطن کو مختلف طبقات میں بانٹ کر کے ان کو جو ہے اچھوت بنا کر کے رکھ دیا۔ تو اس قسم کی بہت ساری کوششیں ان کی چل رہی ہیں۔ وہ صرف حکومت کو پانے اور بچانے کے لیے ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کا سب سے پہلا مذہب انسانیت ہے، دوسرا مذہب ان کا بھارتی ہونا ہے، اس کے بعد ان کا جو ہے ریلیجن ہے، ان کا مذہب ہے۔ تو ہمیں انسانیت کو اور اپنے بھارتی ہونے کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، یہاں کے کلچر اور تہذیب کی حفاظت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہر سال 28 اگست کو پورے ہندوستان بھر میں سدبھاونا پروگرام بنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہیں، چونکہ انگریزوں کی جو چال تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس چال کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام جو ہیں قربانیاں دیے، اور اس کے بعد جا کر ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا۔ لیکن انگریز تو چلا گیا ہے، لیکن اس کا زہر ابھی باقی ہے۔ چنانچہ آج کل جو ہیں
यही सिस्टम फिर शुरू हो रहा है कि जिधर देखो उधर मुसलमानों में छेड़छाड़ करें, उनके मसाजिद पर, उनके मदारिस पर, सब पर हमला करें। ये मिजाज बनता जा रहा है। लेकिन हम जमीयत उलमा की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कुछ भी कर लें, लेकिन हम आपस में मिलकर रहेंगे। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, सारा जहां हमारा, ये हमारा तौर तरीक़ा रहेगा इंशाअल्लाह। ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಹದಗೆಟ್ಟಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು, ಈ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸವರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆಗಳಾದಾಗ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತೆಂಥ ವಿಚಾರವಂತರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Friends, I thank Jamaat Ulama-e-Hind organization for bringing different communities and also religious leaders for a dialogue, for harmony and peace in the state. And this is a very important attempt in the context of communal fascism, which is disturbing everybody's life in this country and also in Karnataka. And I particularly feel that this message should be taken to different communities and different places in India and also in Karnataka, so that people will understand what is real harmony and what is peace in the context of violence and power politics. Therefore, I thank this Ulama-e-Hind Foundation for bringing all of us here, and I expect also that future this organization will take this message to all the communities, bringing all religious leaders for a communal harmony and peace meetings. Thank you. Reverend Dr. Manohar Chandra Prasad from Christian community, Dalit Christian. हमारा जो ये मुल्क हिंदुस्तान है, हमको ये जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और इस मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं. ये एक हमा कहती गुलदस्ता है. यहाँ की तारीख़ जो है वो गंगा जमनी तहज़ीब है. यहाँ पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई खलफशार नहीं था, कोई किस्म का कोई दंगा फसाद नहीं था. यहाँ मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज से प्यार और मोहब्बत से रहते थे, अभी भी रह रहे हैं. मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में जितने भी लोग हैं उनमें का जो मेजॉरिटी है, अक्सरियती तबका है, अभी भी प्यार वाला है, मोहब्बत वाला है, अमन वाला, सलामती वाला, जहन रखने वाला है. लेकिन मज़ाहिब में इन लोगों में से बाज़े ऐसे हैं जो आटे में नमक की तरह, खाने में कंकर की तरह हैं. ये चाहते ये हैं कि हिंदुस्तान के इस अमन को सबूताज कर दें, इस अमन को फसाद से बदल दें. अपने सोच के एतबार से अपने मफाद को हासिल करने के लिए ये अमन का शिराज़ा बिखर देना चाहते हैं. ऐसे मौके पर हम वो जमहूरी जहन, सेकुलरिज़म जहन रखने वाले बिरादरान वतन हिंदुस्तानी भाइयों को साथ लेकर जमीयत उलमा हिंद जो है, जमीयत सद्भावना मंच उसका एक ज़ैली शोबा है, उसको लेकर जी सद्भावना संसद का प्रोग्राम
کر رہے ہیں تاکہ وہ جو پرانی جو بات تھی امن کی، سلامتی کی، پیار کی، محبت کی، وہ ہمارے اندر دوبارہ آ جائے اور ہم سب مل کر اس ملک کو تعمیر کرنے والے، اس ملک کی حفاظت کرنے والے، اس ملک کو مضبوط کرنے والے بن جائیں۔ بس یہی پیغام جمعیت علماء کا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جی ملک کے تمام باشندگان نے ایک جٹ ہو کر قربانی دے کر، جان کی، مال کی، ہر طرح کی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، اور یہ اس ملک آزادی کے بعد بھی بہت اچھی طرح سے چل رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی کوشش اور کاوش پہلے سے تھی کہ وہ اس ملک کے اندر وہ قابض رہیں اور اس ملک کو انتشار اور خلفشار سے دوچار کیا جائے، اور بالخصوص مسلمانوں نے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی ان کو دوسرے نمبر کا شہری بنایا جائے۔ یہ اس کی کوششیں ہیں، ان کی نفرتوں کے ذریعے، عداوتوں کے ذریعے، ناانصافی کے ذریعے سے اس میسیج کو وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جمعیت علماء کے اس منچ کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس ملک کو مسلمانوں نے اور تمام مذاہب کے لوگوں نے مل جل کر آزاد کرایا تھا، آج بھی اس ملک کو بچانے کے لیے سارے مذاہب کے لوگ مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ کوشش کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو پورے ملک میں کامیاب فرمائے اور اس میسیج کو برادران وطن کے ہر فرد تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کیا فرمائے۔ کوششیں رہیں گی سر برادران وطن تک اس میسیج کو پہنچانے کے لیے؟ مساجد کے ذریعے سے بھی اس بات کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں، محلوں میں، اپنے جہاں بزنس سینٹر ہیں، اپنے جہاں دوست احباب رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس میسیج کو عام کریں۔ مساجد اور مدرسوں میں جو پیغام دیا جاتا ہے، مدرسوں کے سلسلے میں بھی ایک مشورہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس ملک کو پڑھا جائے، اس ملک کو انڈرسٹینڈ انڈیا کے نام پر ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے کہ تمام مدارس کے اندر علماء کو، پڑھنے والوں کو اس بات کی ترغیب اور تعلیم دی جائے گی کہ وہ اس ملک کو جانیں، پہچانیں۔ اس ملک کی آبادی کو جب پہچانیں گے، یہاں کے رہنے والوں کو پہچانیں گے، یہاں کے قبائل کو پہچانیں گے، تو پھر ان تک اپنا صحیح پیغام پہنچانے میں بھی آسانی ہوگی، مدد ملے گی۔ برادران وطن تک یہ پیغام پہنچانے کی کیا جو ہے یہ رہے گی، اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے مساجد ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے ذریعے، یہاں لوگوں کو کی ذہن سازی ہوگی، عوام ہماری مسلمان پبلک اگر اس بات کو سمجھے گی تو وہ اپنے برادران وطن کے ساتھ جن سے ان کے بڑے روابط ہوتے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔